وہی کھدر کا بنگالی کرتا تھا اور وہی سفید جھگ سی دھوتی جو ہمیشہ سے اویناش کا پہناوا تھا۔ وہ دفتر سے لوٹا تو حسب عادت گنگناتا اور دھپ دھپ کرتا داخل ہوا، اور چوتھا دن تھا جو وہ دارجلنگ سے ہنی مون منا کر دہلی واپس آئے تھے۔ اس نے چاروں طرف ادھر ادھر نگاہ ڈالی، آج اس کو وہ کہیں نظر نہ آئی۔ 2 کمروں کے مختصر فلیٹ میں اس کو ڈھونڈ لینا بڑی مشکل بات تو نہ تھی، اور یہ کہ اس جیسا مگن انسان موڈ خراب کر لیتا، مگر وہ اور بھی زور زور سے گنگناتا اور پیر مارتا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ کہاں ہو تم بھائی؟ اب کیا الماریوں اور بکسوں میں ڈھونڈوں تمہیں؟ اور وہ گھوم کر باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ ارے بھائی کہاں ہو؟ مہاراج بیوی کہاں ہے؟ مہاراج نے ننگے جسم پر جینو کا ڈورا ٹھیک کرتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر کہا، ابھی تو اپنے کمرے میں تھی مالک، پھر کہاں چلی گئی؟ اس کی حیرت سے کھلے ہوئے منہ اور سیدھی کھڑی ہوئی چٹیا کو دیکھ کر اس کو ہنسی آ گئی، اور بالکنی میں کھلنے والے دروازے پر ہاتھ مارا تو وہ آہستگی سے کھل گیا۔ وہ چٹائی پر بیٹھی تھی، اس کے لمبے لمبے بال کھلے تھے۔ دروازے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی نیلی نشیلی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں اور ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کو یوں بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس کی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ اس نے ایک بار اویناش کی طرف دیکھا، ویسا ہی اب سے 10 سال پہلا والا خوش باش اور تندرست اویناش۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی کنپٹیوں کے پاس بالوں میں سفیدی نظر آنے لگی تھی، مگر وہ پہلے سے زیادہ دلکش اور تندرست تھا۔ اس کی دل جوئی پر اس کو نئے سرے سے رونا آ گیا۔ موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ وہ اس کے قریب آ گیا اور چمٹائے ہوئے بولا، ارے بینا کیا بات ہے؟ تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ کچھ نہیں، وہ سسکیاں لے لے کر روتی رہی۔ گھر سے کوئی خط آیا ہے؟ کوئی بیمار ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ بےحد پریشان ہو کر بولا۔ کچھ نہیں، وہ بدستور روتی رہی۔ وہ سمجھ گیا کہ تھوڑی دیر تک وہ کچھ نہ بتا سکے گی، پھر تھوڑی دیر بعد پوچھ لوں گا، اور بولا تو پھر آؤ کھانا کھا لو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ کھانا تو کھاؤ گی؟ ہاں چلو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے نیچے سے ایک پھٹا ہوا لفافہ اور زرد سے کاغذ پر لکھا ہوا خط نکلا، جس کے متعلق اویناش نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ بینا نے بغیر جھول کے آگے کے آنچل والی ساری برابر کی، کمر میں چابیوں کا گچھا اڑستی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ اویناش نہانے چلا گیا۔ وہ نہا کر نکلا تو مہاراج نے سیتل پانٹی بچھا کر پیتل کے تھال پروس دیے تھے۔ کیلوں کے پتوں پر چاول کی ننھی ننھی کٹوریوں میں مچھلی، اچار، املی کا پانی اور میٹھا دہی تھا۔ وہ دونوں بے دلی سے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ پریشان تھی اور اس کو اس پریشانی کا سبب معلوم نہ ہونے پر الجھن تھی۔ کھانا ختم ہو گیا تو اویناش رنگین سوت سے بنی ہوئی نیچی سی پلنگڑی پر لیٹ کر سگریٹ پینے لگا۔ اس نے بینا کی طرف پیٹھ موڑ رکھی تھی۔ بینا کے پاندان کھولنے اور بند کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے پاندان بند کیا، اویناش کو اجوائن اور چھالیاں دے کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بالکل پرسکون نظر آ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں، اور وہ کھنکار کھنکار کا گلا ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ انتظار کرتی رہی کہ اویناش سے پھر پوچھے کہ کیا بات تھی، لیکن وہ اسی طرح خاموش لیٹا سگریٹ پیتا رہا۔ پھر اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے سے اور بھی قریب کر لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اویناش، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پکارا۔ ہاں؟ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اب تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کیا بات ہے؟ کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ تم کو میرے گھر میں اتنی آزادی ہونا چاہیے کہ جب چاہو تو رو سکو۔ ایسی کاہے کی بے صبری ہے؟ بتانے کی بات ہوگی تو بتا دو گی۔ تم کتنے اچھے ہو اویناش، ہم سبھی اچھے تھے۔ یعنی ہم جتنے ساتھی سبھی اچھے تھے، مگر دیکھو اس لیے تو میں تمہاری زندگی میں آنے سے ہچکچاتی تھی۔ کیا باتیں کر رہی ہو؟ گھاس کھا گئی ہو؟ آج کالج کی لان بنائی گئی تھی، شاید بس وہی زیادہ چری ہے۔ یہی کہ انسان، وہ کہتے کہتے اٹکی۔ کیا انسان؟ آج تقریر کی طرف مائل ہو کہ انسان کسی کی زندگی کا ساتھی بن کر دوسروں کے متعلق سوچتا رہے، یہ تو بے ایمانی ہوئی نا؟ اے بھگوان، اس کو کیا ہوا ہے؟ ارے بھائی، مجھے تو ایسی دماغ کی خالی بیوی نہیں چاہیے تھی کہ وہ اگلا پچھلا کچھ سوچے ہی نہ۔
پاگل، ایسی پکی پکی افسانوی باتیں میرے سامنے مت کیا کرو۔ جو بات کہنا ہوئی جھٹ جھٹ طوطے کے سبق کی طرح کہہ دیا کرو۔ اب وہ کچھ سمجھ گیا تھا، چنانچہ کچھ رک کر بولا، کیا بات ہے نادر، تو خیریت سے ہے؟ بینا نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ غصے میں طنز سے کہہ رہا ہے، یوں ہی، لیکن اس کے چہرے پر کسی رنج یا غصے کے آثار نہ تھے۔ اس کے لہجے میں ہمدردی اور مجبوری تھی۔ بینا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بالکنی میں جا کر چٹائی سے خط اٹھا لائی۔ ایک بستر بند اور ایک چھوٹے سے سوٹ کیس کے پاس ایک ہاتھ کا پنکھا اور پیتل کی گڑوی بالکل تیار رکھی تھی۔ بینا الماری میں منہ دیے کچھ کرید رہی تھی۔ ارے پنکھا کیوں بند کر دیا؟ وہ نندا سی آواز میں بڑبڑایا۔ میں کیوں بند کرتی، بجلی چلی گئی ہے۔ الماری سے منہ نکال کر وہ مسکرائی، لیکن آنکھوں میں اداسیوں کے سائے اب تک گہرے تھے۔ وہ اسی طرح چپ چاپ بیٹھا ویکلی کا پنکھا بنائے جھلتا رہا، بیزار سی شکل بنائے۔ ایسی کیوں شکل بنائے بیٹھے ہو؟ اس کے قریب آ گئی۔ پسینے میں پڑا تیر رہا ہوں، اس حال میں شکل بھی کیسی بن سکتی ہے؟ اویناش؟ ہاں بھائی۔ وہ مستقل بیزاری اور تندہی سے پنکھا جھل رہا تھا۔ میں لکھنؤ جا رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے۔ تمہیں کس طرح معلوم ہوا؟ تمہارے بستر اور بکس؟ کس گاڑی سے جاؤ گی؟ صبح کی۔ کب آؤ گی؟ جلدی آ جانا، میں اکیلا گھبرا جاؤں گا۔ یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا، میں جاتے ہی تم کو خط لکھوں گی۔ اچھا بھائی، پتہ نہیں بجلی کب آئے گی، میرا خیال ہے فیوز اڑ گیا ہے۔ اویناش، تم مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ اگر تم فیوز جوڑ دو تو ہرگز مائنڈ نہیں کروں گا۔ خود اٹھ کر جوڑ لو نا۔ مجھ کو اگر آتا ہوتا تو کب کا جوڑ لیا ہوتا، یوں بیٹھ کر اپنے آپ کو دھوکتا نا۔ سچ تم کو فیوز جوڑنا نہیں آتا؟ بھگوان جانے نہیں آتا۔ اچھا ٹھہرو۔ وہ کچھ دیر سٹر پٹر کر کے فیوز جوڑ آئی اور پنکھا چلنے لگا۔ وہ آئی اور بولی، مجھے نمسکار کرو، میں نے پنکھا چلا دیا۔ ارے جاؤ، کیا نمسکار، اور کس لیے 10-12 سال جوگ لیے بیٹھا رہا؟ اگر فیوز ٹھیک کرنا ہی جانتا ہوتا تو کاہے کو تمہاری چوکھٹ پکڑ کر بیٹھ جاتا؟ وہ خوش دلی سے ہنسا، مگر وہ اسے مزمحل اور ملول نظر آ رہا تھا۔ اب وہ کمپارٹمنٹ میں بیٹھ گئی اور اپنے سامان کو ترتیب سے رکھ چکی تو اس نے اویناش سے کہا، میز کی دراز میں میری درخواست رکھی ہے، صبح مہاراج کے ہاتھ میرے کالج بھیج دینا۔ سنو، دھوبی کپڑے لائے تو حسب عادت بغیر ملائے کپڑے گھسیٹ گھسیٹ کر نہ پہننا شروع کر دینا۔ میری الماری میں دھوبی کی کاپی نکال کر ملا لینا کپڑے۔ یہ بھول ہے بھیا۔ کیوں بھول کیوں ہے؟ اس نے بیوی والے تیور چڑھا لیے، تو پھر آپ کپڑے بھی نہیں پہنیں گے میرے آنے تک؟ تمہارا کیا ٹھیک ہے، نہ جانے کب آؤ۔ میں وہاں دھونی رمانے تو نہیں جا رہی، وہ برا مان گئی۔ دیکھو بینا، اب میری بات بھی سن لو۔ نادر سے میرا بہت بہت سلام کہنا، اور سنو، اگر ہو سکے تو اس کو ساتھ لیتی آنا۔ بور ہو جاؤ گے 4 دن میں، بیمار آدمی رشتہ داروں پر اجیرن ہو جاتا ہے۔ بینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم مجھے بہت ہی تھڑ دلا سمجھتی ہو بینا۔ تم کو معلوم ہے ایک زمانے میں وہ مجھے تم سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ تم ایسا کوئی خیال مت کرو، اس کو لے آنا، دیکھا جائے گا۔ گاڑی نے سیٹی دی۔ چلتی گاڑی سے اویناش اتر پڑا اور سوچتی ہوئی نظروں سے اپنی بیوی کو اس کے محبوب کی طرف جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اچھا نادر، تو تم نے یہ حال کر رکھا ہے اپنا۔ میں نے کب اس دن کی آرزو کی تھی کہ تم یوں بے کسی کی حالت میں بیمار اور مجبور ہو کر پڑو اور میں تمہیں سہارا دوں۔ اور اب جو میں تمہارے پاس آ رہی ہوں تو میں تم کو کیسے بتاؤں کہ اویناش کو میں نے اپنا جیون ساتھی بنا لیا ہے۔ مجھے معلوم ہے تم یہ سن کر بہت خوش ہو گے، تمہاری ہمیشہ یہی کوشش رہی، لیکن میں تم کو کس طرح بتاؤں گی میرے نادر؟ دیکھو نا، میرا خواب سچا ہوا۔ میں نے گئے دنوں تم کو کتنا پریشان دیکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں جو ایسا کر رہی ہوں تو اب میرے خیالات اور الجھنیں اس خواب کی شکل میں مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ راستہ بھر وہ ایسی ایسی باتیں سوچتی رہی۔ 4 باغ کا وہی جانا پہچانا اسٹیشن تھا جس پر قدم رکھتے ہی یادوں اور جذبات کا بے پناہ ہجوم اس کو قدم لینے بڑھا۔ اف توبہ! اس اسٹیشن کے دونوں طرف بچھی ہوئی ریلوے لائن کا جال بھی تو اتنا الجھا ہوا اور کثیر تھا جتنے ماضی کے یہ مبہم سائے اور یادوں کے انمٹ نقوش تھے۔ خیالوں میں کھوئی ہوئی وہ اسٹیشن سے نکلی اور اس نے تانگا کر لیا۔ دھچکے سے تانگا پھاٹک کے سامنے رکا اور خاموشی اور حسرت نے پکار کر کہا، بھاگ جاؤ، یہاں مت آؤ۔ بینا نے اس خاموش در و دیوار کو دیکھا اور تانگے والے کو رخصت کر کے آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ ہر طرف خاموشی اور اندھیرا تھا، صرف برآمدے کے کونے والے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ اس نے سوچا،
جب میں اور وہ کالج میں پڑھا کرتے تھے اور ہم سامنے والے بنگلے میں رہا کرتے تھے تو امتحان کے دنوں میں اسی طرح سارا گھر اندھیرا ہوا کرتا تھا اور رات گئے تک اس ایک کمرے کی بجلی جل رہی ہوتی تھی۔ اس باغ کو دیکھ کر یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ گھر اتنے دنوں سے اکیلا پڑا ہے، یہ یوں ہی ہرا بھرا تھا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر وہ ایک لہجہ ٹھٹکی، اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو نہ تھے اور لب پر آہیں نہ تھیں۔ ایک گھور خاموشی تھی جو اس کے وجود کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ صرف اس کا دل چاہا ایک مرتبہ پوری طاقت سے چیخ کر کہے افسوس افسوس، ایسی زور سے کہ اس کی بازگشت فضا میں ابد تک کے لیے محفوظ ہو جائے۔ مگر وہ خاموشی سے سیڑھیاں طے کر کے برآمدے میں آ گئی۔ اس کی گاڑی لیٹ تھی، یہاں پہنچی تو شام کے 7:30 بجے تھے، لیکن اس قدر کالی گھٹا اٹھ رہی تھی کہ ابھی سے رات معلوم ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ آرام کرسی پر لیٹا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اخبار لرز رہا تھا۔ اس کے آنے کی آہٹ وہ نہیں سن سکا۔ اس نے دروازے میں رک کر اس کی طرف دیکھا۔ بڑھا ہوا شیو، زرد اور بیمار چہرہ، وہ اس حالت میں بھی اتنا دلکش اور عزیز نظر آ رہا تھا کہ اس کو یاد نہ تھا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نظر آیا ہو۔ دروازہ اس کی کوہنی کے دھکے سے چڑچڑایا اور نادر نے اخبار پر سے نظریں اونچی کی۔ بینا کا دل دھک سے ہو گیا۔ ان کی آنکھوں کی جوت کہاں گئی؟ وہ سیاہ تابناک زندگی کی گرمی سے دمکتی اور تمتمائی ہوئی نظریں وہ کہاں ہیں؟ کسی نے اس کے دل میں چپکے سے کہا تم دیر سے آئی ہو۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی چلا گیا۔ اس کا چہرہ اور بھی زرد ہو گیا، پھر کاغذ کی طرح سفید ہونے لگا اور پھر ایک سرمئی سا رنگ سارے چہرے پر پھیل گیا۔ اس کے ہونٹ لرزے اور خاموش ہو گئے۔ یہ دوسری بار تھی جس کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ اس پریشانی اور گھبراہٹ میں حشمت نے بینا کو دیکھ کر یہ بھی نہ پوچھا تم کب آئیں، اور بینا نے ایک لفظ نہ پوچھا کہ اس کا یہ حال کب سے ہے اور تم اب تک کیا کرتی رہی ہو۔ وہ اپنے پلنگ پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ آخر آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولیں، اشارے سے بینا کو اپنے پاس بلایا۔ تم کیسے آئی ہو؟ جیسے سب باتیں، وہ انتہائی پریشانی کے باوجود بڑی ہمت اور بہادری سے ہمیشہ کسی باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کو کس نے میری بیماری کی اطلاع دی تھی؟ بوا نے۔ اس نے معترض نگاہوں سے حشمت کو دیکھا۔ ہاں، اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ مجھے سمجھتی ہے۔ تم بھلا کاہے کو مجھے اطلاع دیتے؟ اس نے اس بات کا جواب دینے کی ضرورت نہ سمجھی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ تھوڑی دیر بعد بینا نے جھک کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے آنکھیں کھول دیں، ایک بار اس کو دیکھا اور بولا بینا، ہاں، ابھی ابھی تمہاری مانگ میں ہلکا سا سندور دیکھا ہے۔ اچھا، تم اب خاموش ہو کر سو جاؤ، میں کافی دیر سو لیا، اب میں ٹھیک ہوں۔ وہ واقعی اب ٹھیک تھا۔ اس کی آواز اب پہلے کی طرح کمزور اور نحیف نہ تھی۔ بولو، مانگ میں کیا ہے؟ اس نے اپنی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ سندور ہے نادر، تم نے مجھے اطلاع نہیں دی۔ تم نے مجھے اپنی بیماری کی اطلاع کب دی؟ اویناش کیسا ہے؟ وہ بات ٹال گیا۔ اس کو معلوم تھا وہ صرف اویناش ہی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تمہاری بیماری کا سن کر بہت پریشان ہے۔ نادر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ منہ پھیر کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا بات ہے؟ سوؤں گا، سو جاؤ۔ اس نے آہستہ سے بکھرے ہوئے بال ماتھے پر سے سمیٹ دیے۔ اس کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی کہ یہ دل چھوڑ دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ آدمی اپنی جان پر بنا لے۔ اس نے اس کو کتنے ہی رئیسوں اور راجاؤں کی بیویوں کی بے وفائی کے قصے سنائے اور ان کے طلاقوں کی وارداتوں کو نمک مرچ لگا کر بیان کیا، مگر اس پر ذرا اثر نہ ہوا۔ بینا کو محسوس ہوا جیسے منزلوں چلنے کے بعد منزل اتنی ہی دور نظر آ رہی ہے جتنی پہلے تھی۔ اس نے اس کے دل کو ماہر ڈاکٹروں کو دکھایا۔ جب انہوں نے کہا کہ اس کے دل کی حالت تو واقعی خراب مگر مایوس کن نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ علاج کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ارادے سے بھی کام لے۔ مگر ڈاکٹر صاحب، وہاں تو یہ ہے کہ جینے کی تمنا ہی ختم ہو چکی ہے۔ پھر بھئی یہ اس کے متعلقین اور تیمارداروں کا کام ہے کہ اثر نو اس میں زندگی کی خواہش پیدا کریں۔ اس کو بڑے شدید قسم کے صدمے پے در پے پہنچے ہیں۔ ہاں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس سے قبل ان کا دل بالکل ٹھیک حالت پر تھا۔ اس میں خرابی موجود تھی۔ کیا آپ سے کچھ عرصہ قبل یہ شدید کھانسی میں مبتلا نہ تھے؟ انہوں نے اس کے ایکس رے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں موجود نہیں تھی، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ یہ کئی ماہ سے اتنی تکلیف میں مبتلا رہے ہیں۔ یہ ان کے نسخے اور ایک آدھ رپورٹ ہے۔ علاج قطعی غلط اور لاپرواہی سے ہوتا رہا ہے۔
ان کے دل کی شریانوں میں بتدریج خرابی واقع ہو رہی تھی۔ کاش یہ شخص میرے پاس پہلے آ گیا ہوتا۔ پھر بھی اگر باقاعدہ علاج کے ساتھ ساتھ ان کا ارادہ کام کرنے لگے تو مجھے خاصی امید ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیماری سے زیادہ اس کے اندر ایک منفعل کیفیت پیدا ہو گئی ہے جس نے اس کے عزم حیات کو ختم کر دیا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب؟ بینا نے خائف لہجے میں پوچھا۔ بس اب علاج سے بڑھ کر سب سے پہلے تدبیر یہی ہے کہ ان کی اس منفعل کیفیت کو ختم کر دیا جائے۔ کسی طرح بھی ان کو یہاں سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ لے جایا جائے، جو بھی مؤثر تدبیر ہو سکے کیجیے۔ وہ جب ڈاکٹر سے مشورہ کر کے واپس آئی تو اس کو اسی طرح مرجھایا ہوا پایا، وہی زندگی سے بے تعلقی اور بے نیازی، ایک خاموش احتجاج اور پرامن ہڑتال کی سی کیفیت۔ وہ اس کو یوں موت کا منتظر دیکھ کے بیزار ہو گئی۔ آج اس کو آئے ہوئے 5 دن ہو چکے تھے۔ یہ وہ نادر ہی نہ تھا جس کو وہ آج سے 7 سال پہلے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ نہ ماضی کی یاد تھی، نہ مستقبل کا ذکر، نہ حال سے کوئی دلچسپی۔ نادر کبھی اس درجہ بھی منفعل مزاج ہو جائے گا یہ اس کے کسی تصور میں نہ آیا تھا۔ وہ پلنگ کے قریب کرسی پر بیٹھا ہوا اخبار دیکھ رہا تھا۔ دوا پی لی؟ نہیں، اس نے اخبار ایک طرف ڈال دیا۔ کیوں نہیں پی؟ وہ چڑچڑے پن سے بولی۔ اب پی لیتا ہوں۔ نادر تم اخبار پڑھنا بھی چھوڑ دو۔ کیوں؟ فائدہ ان باتوں کا تم سے؟ یہ تو زندوں کی باتیں ہیں۔ وہ بے بسی سے بیٹھا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کو اور بھی جلال چڑھا۔ اگر تم ایک عورت کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر خودکشی کر لی ہوتی۔ اس طرح گھٹ گھٹ کر مرنے سے فائدہ؟ مجھ میں اتنی غیرت کہاں تھی جو خودکشی کر لیتا؟ تو بدنصیب ایسا کون سا غضب ہو گیا جو اپنے جان کے پیچھے پڑ گئے؟ زندگی کی قدریں بدل گئی ہیں اور تمہیں معلوم نہیں کہ ان غاروں میں بھٹکتے پھر رہے ہو۔ لوگوں کی آنکھوں پر میل بھی نہیں آتا۔ یہ قیس عامری اپنی جان دینے کو بیٹھ گیا۔ وہ پھر اسی طرح خالی خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بیزاری اور کچھ رنج سے بولا، تمہیں شرم تو نہیں آتی ایسی باتیں کرتے؟ تم واپس کب جا رہی ہو؟ جب میری مرضی ہوگی۔ مرضی کیسی ہے؟ ویناش راہ دیکھتا ہوگا، اب تم جاؤ۔ خط بھی لکھا کوئی اس کو؟ میرا دماغ چاٹنے سے فرصت ہو تو کچھ کرو۔ لکھ دوں گی۔ ابھی تک نہیں لکھا، کل تم ضرور سوار ہو جاؤ۔ میں تم کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ شاید ایسا ہی ہو۔ بھئی مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اس کے چہرے سے پریشانی اور کمزوری ظاہر ہو رہی تھی۔ دوسرے دن شام کو جب اس پلنگ کے قریب بیٹھی اس کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی تو حشمت نے تار لا کر بینا کو دیا۔ کس کا تار ہے؟ نادر نے پوچھا۔ اویناش کا تار ہے۔ میں نے خط نہیں لکھا ہے تو خیریت پوچھی ہے۔ آج تم چلی جاؤ، اس کو تار دے دو، کیوں اس کو پریشان کر رہی ہو؟ نادر میں نے کہہ دیا میں تم کو چھوڑ کر اس حال میں ہرگز نہیں جاؤں گی، چاہے اویناش مجھ سے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو جائے، تم مجھے جانتے ہو۔ بھیا تم آ ہی کیوں گئی؟ اچھی ضد ہے، آرام سے مرنے بھی نہ دو۔ تم مر کب رہے ہو؟ کون کہتا ہے؟ چلو یہ تو اور بھی اطمینان کی بات ہے، بس پھر جاؤ۔ وہ روٹھ کر ادھورا ناشتہ چھوڑ کر لیٹ گیا، پھر یکایک اس کی طرف کروٹ لے کر بولا، ایک بات بتاؤ، تم مجھے زندہ کیوں رکھنا چاہتی ہو؟ تم کو کیا مل جائے گا؟ اس بات کا اس کے پاس کیا جواب تھا؟ خاموش بیٹھی رہی۔ نادر نے پھر کروٹ لے لی۔ جب حشمت ناشتے کے برتن اٹھا کر لے گئی تو اٹھ کر اس کے سامنے جا بیٹھی۔ نادر بھگوان کے لیے عقل سے کام لو، اتنے بیمار ہو، میرے ساتھ چلو، تمہیں محمود کا کوئی بھی خیال نہیں آتا، بڑے خود غرض ہو۔ وہ اسے جھک جھک کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ تمہارے 2 کمروں کے گھر میں کہاں جگہ ہوگی؟ میں اپنے 2 کمروں کا گھر کا ذکر کب کر رہی ہوں؟ وہ اب اکیلا میرا گھر نہیں ہے، میں تمہیں نرسنگ ہوم میں داخل کروا دوں گی۔ میرا یہ دل نہیں چاہ رہا ہے کہ تمہیں سنسار گھر میں جس میں ماضی کے بھوتوں کا ڈیرا ہے تم کو چھوڑ جاؤں۔ نادر میں اچھی خاصی ہوں اور میرا اس گھر سے وہ تعلق نہیں جو تمہارا ہے، لیکن ہر وقت آنکھوں کے سامنے خاموش فلمیں چل رہی ہیں۔ باغ میں جاؤ تو جامن کے پیڑ میں پڑا ہوا جھولا نظروں میں گھوم جاتا ہے اور اپنے اور رابعہ کے گائے ہوئے گیتوں کے بول صاف سنائی دیتے ہیں۔ اندر کی طرف جاؤ تو بی اماں تختوں پر بیٹھی نظر آتی ہیں۔ مگر بینا مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ آتا ضرور ہے مگر تم کو احساس نہیں ہوتا۔ وہ ارادتاً اس کو ہر چیز یاد دلانا چاہ رہی تھی۔ اور اگر تم نہیں چلتے تو نہ صحیح میں بھی واپس نہیں جا رہی۔ وہ ضد چھو گیا اور بے بسی سے بولا، جہاں چاہے لے چلو، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، چلو کل چلی چلو۔ مگر بوا چلے گی میرے ساتھ۔ کل کیوں؟ پہلے نرسنگ ہوم میں انتظام کروا لوں، ابھی میں لکھتی ہوں۔ خط لکھ کر وہ کھلا ہوا لفافہ لائی اور بولی، کچھ لکھواؤ گے اسے؟ نہیں، اس نے بے دلی سے سر ہلا دیا، تو میرا سلام لکھ دینا۔ اس کی آنکھوں میں حسرت اور بے تعلقی تھی۔
اچھی بات ہے، اس نے سر جھکا لیا اور اپنی پلکوں پر لرزتے ہوئے ان ستاروں کو سے چھپا کر باہر نکل آئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پیڈ اور ایک سادہ لفافہ تھا۔ تم نے محمود کو کب خط لکھا تھا؟ بہت دن ہو گئے۔ مجھے اس کا خط تو دکھاؤ۔ اس نے سرہانے سے لفافہ نکال کر اس کو دے دیا۔ اس میں اس کی رپورٹ بھی ہے جس کے خط کے ساتھ ہی ملی تھی۔ مختصر سا بھولا بھالا خط جس میں اپنی تمام دلچسپیوں اور مشغلوں کا حال بڑے پیار اور توجہ سے لکھا تھا، پھر اپنی چھٹیوں کے ارمان بھرے ذکر۔ اس کی رپورٹ طے کرتی وہ بولی، کتنی اچھی رپورٹ ہے۔ ہاں، تم کو خوشی نہیں ہوئی؟ ہوئی ابھی نا؟ نادر، کبھی تمہیں یہ بھی خیال آتا ہے کہ تمہیں اس وقت کیسا لگے گا جب تمہارا بیٹا وہ سیاہ گاؤن پہن کر ڈگری لے کر آئے گا؟ وہ اس کو بہلانے کے لیے بولی۔ بینا، میں نے اس کی ملاقاتوں کی فہرست میں تمہارا نام بھیج دیا ہے، تم اس کو… وہ کچھ کہتے رہتے رک گیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں۔ اچھا، تم خط لکھ دو۔ اس نے ایک مختصر سا خط لکھ کر ڈال دیا۔ بس نادر، اتنے پیارے سے بیٹے کو ایسا روکھا پھیکا جواب۔ تم مجھے عاجز نہ کرو بینا، اس نے التجا کی۔ وہ وہاں سے ہٹ آئی۔ اس نے تنہائی میں اس خط کو دوبارہ پڑھا۔ بڑی مایوسی سے وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ زندگی کی لو واقعی اس میں بجھ گئی ہے۔ اس کو زندگی سے دلچسپی دلانا اب ناممکن ہے، اور اس کو تو یہ بھی فضول ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے جا کر نرسنگ ہوم میں داخل کرے۔ اس روز اس نے تنہائی میں اتنے آنسو بہائے جیسے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی ہفتے وہ روانہ ہو گئے۔ حشمت نے ساری تیاریاں کی، مگر اس کو طرح طرح کے وہم ستا رہے تھے۔ رگھو کو معلوم ہوا تو وہ برآمدے کی سیڑھیاں ہی پکڑ کر بیٹھ گیا۔ رہ رہ کر اس کو یہ خیال ستا رہا تھا، نہیں معلوم اب وہ بھیا کی شکل دیکھ بھی پائے گا۔ جانے یہ بینا بٹیا کیوں انہیں لیے جا رہی ہیں پرائے گھر، اور اپنے گھر میں بڑا بل ہوتا ہے۔ اس نے بیوی کو بڑے فلسفیانہ انداز میں سمجھایا۔ ارے ہاں، اپنا گھر ہگ ہگ بھر، پرایا گھر تھوک کا ڈر۔ بیوی نے بھی چولہا لیپتے لیپتے رک کر کہا۔ جانے کیا سمجھ میں آ رہا ہے بھیا کی یہ سب بوا کہیں ہیں، نہ ان کو چٹھی ڈالتی، نہ یہ آ کے سدھاول ہوتی۔ ٹیکسی آئی تو رگھو نے سامان خود اٹھا اٹھا کر رکھا۔ مہترانی اور دھوبی بھی اس کو الوداع کہنے آئے، ٹیکسی کے قریب کھڑے تھے۔ نادر نے سر نکال کر مہترانی سے کہا، اچھا چندو بوا، سلام۔ جیو میرے لال، جیسے پیٹھ دکھائی ہے ویسے ہی منہ بھی دکھاؤ۔ اللہ اس ڈیوڑی کو کھلا رکھے، اللہ تو میرے بھیا کو پل پل صحت دیجیو۔ راگھو نے بڑی محبت اور عقیدت سے موٹر میں جھانک کر نادر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اچھا بھیا، تمہیں بھگوان کو سونپا۔ نادر اس کی طرف دیکھا۔ رگھو، میرا کہنا سنا معاف کر دینا، میرے لیے دعا کرنا۔ رگھو نے ہو ہو کر کے رونا شروع کر دیا۔ بھیا، ہمیں کس پر چھوڑ رہی ہو؟ بھیا، ہم تو تمہاری آس پر رحمت ہیں۔ مالن نے رگھو کا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ لچھمنیا کے چچا، جاتی بخت بدسگونی نہ کرو۔ ارے مالن بھی کھڑی ہیں۔ نادر نے منہ نکال کر دیکھا۔ مالن نے ماتھے تک چھوٹا سا گھونگھٹ کاڑھے کاڑھے سلام کیا اور کوری چھینٹ کا ایک امام ضامن اس کی باہ پر باندھ دیا۔ نادر کا دل بھر آیا۔ اس نے آخری بار کھڑکی سے سر نکال کر دیکھا۔ مالی، مالن، مہترانی اور دھوبی سب کھڑے آنچلوں اور انگوچھوں سے آنکھیں پوچھ رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور سائیں سائیں ہوا چل رہی تھی۔ ان کو لائن میں یوں کھڑا دیکھ کر اس کو محسوس ہوا جیسے کوئی لٹا ہوا کارواں ہو، جیسے ان کا قافلہ سالار ان سے بچھڑ گیا ہو۔ اس نے سیٹ کے پہلو کی ٹیک لگا لی۔ بینا اس وقت خود کو مجرم تصور کر رہی تھی۔ وہ کیوں ان چاہنے والوں سے چھڑا کر لے جا رہی ہے؟ ان کی بڑی بڑی غمگین آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ بڑی کوشش سے ضبط کر رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، ایبک بہت فکر مند اور دبلا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کئی درخواستیں دے رکھی تھیں۔ خانزادہ گل نواز نے اسے کئی بار کہا تھا، تم فکر نہ کرو، جب چاہو اور جب تک چاہو میرے پاس آ کر ہو، مگر اس کا دل اب یہ گوارا نہ کرتا تھا کہ وہ وہاں جا پڑے۔ روبینہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی چونچالی اور شگفتگی رخصت ہو رہی ہے۔ وہ اگلا سا لاؤبالی اور بے پرواہ ایبک نہ تھا۔ نہ اس کو پہلے کی طرح اپنے لباس کی فکر تھی اور نہ تفریح یاد تھی۔ اس کو صرف ایک دھن تھی کہ اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس کی کفالت کا قابل بنا لے۔ اس کے بکھرے ہوئے بالوں، افسردہ نگاہوں اور فکرمند چہرے کو بڑے پیار سے دیکھا کرتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کسی طرح اس کی پریشانی کو دور کر دے، مگر یہ اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اول تو وہ ہمیشہ سے ناقابل بیان حد تک بے عمل تھی، پھر یہ کہ یہاں آ کر نادر کے ساتھ اس کو بے فکر زندگی کا عادی بنا دیا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کئی سال بعد ماں بننے والی تھی۔
وہ محمود کی مرتبہ بھی بیمار اور کمزور ہو گئی تھی، لیکن اس مرتبہ کی نگہداشت، بے فکری اور سب کی توجہ نے اس کو اتنا کمزور نہ ہونے دیا تھا جتنا وہ اس بار ہو گئی تھی۔ ایبک جب بھی گھر میں داخل ہوتا اس کو مزمحل اور کرسی پر نڈھال پڑے دیکھتا تو جزبز ہو جاتا۔ اس کو احساس تھا کہ اس تمام دکھ اور پریشانی میں اس کی وجہ سے مبتلا ہے۔ وہ الٹا اسے جھگڑنے بیٹھ جاتا، تم نے اپنے کچھ بے حال کر لیا، ہر وقت پڑی چھت کو تکا کرتی ہو۔ اس کے دل میں ایک وہم یہ بھی تھا کہ وہ نادر کو یاد کرتی ہے اور اسی وجہ سے مزمحل نظر آتی ہے۔ نہیں ایبک، یہ بات نہیں ہے، میری طبیعت ہی خراب ہے۔ ایسا بھی کیا ہے؟ زیادہ وقت ڈریسنگ گاؤن میں ہی لپٹی، سر جھاڑ، منہ پھاڑ نظر آتی ہو۔ وہ دراصل تم نہ جانے کن خیالوں میں رہتی ہو۔ وہ دانت پیستا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتی، نہیں ایبی، یہ بات نہیں ہے، محمود کی مرتبہ بھی میرا یہی حال ہو گیا تھا، بیچارہ نا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر پیر پٹکتا وہاں سے ہٹ جاتا۔ بس اس کو تو اس کی چڑ تھی، اس کا دل چاہتا تھا اس کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ اس بچے کے علاوہ اس سے پہلے کسی اور بچے کی ماں بھی بن چکی ہے۔ وہ ہمیشہ محمود کی پیدائش اور اس کی مرتبہ کا قضیہ لے کر بیٹھ جاتی۔ دیکھا، بلا وجہ ہی ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ دل گرفتہ اور مزمحل اٹھ کر کپڑے بدلنے چلی گئی۔ ایک دن اسی طرح جب وہ کپڑے بدل کر اس کے پاس آئی تو وہ اس کو دیکھ کر اور بھی برا وقفہ ہوا۔ اس نے مور کے پروں جیسے رنگ والی فراک پہنی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے تھے اور بال روکھے نکھے نظر آ رہے تھے۔ بس وہی چند کپڑے الٹ پلٹ کر پہنتی رہتی، اب تم کو پہننے اوڑھنے سے بھی دلچسپی نہیں رہی۔ یہ بات نہیں ہے ایبی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے میرے یہاں یہی کپڑے ہیں جو میرے ساتھ تھے، میرے کپڑے تو الہ آباد میں پڑے ہیں، اور اب ان 2 مہینوں میں بنا ہی نہیں۔ نادر نے کہا تھا کہ میری سب چیزیں بھیج دے گا، پتہ نہیں کیوں نہیں بھیجے۔ وہ اور بھی جھلایا، بس نادر اسی لیے تو بیٹھا ہے اور اس کے بنائے کپڑوں کا اس قدر ذکر کرتی ہو۔ سچ بات یہ کہ میں بے روزگار آدمی تمہارے ٹھاٹ باٹ کروانا درکنار تمہاری ضروریات بھی نہیں پوری کر پا رہا، اور 1000 بار کہہ دیا اب اس کا نام میرے سامنے نہیں لوگی۔ اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ رنجیدگی اور حیرت سے سوچ رہی تھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس شخص کے ساتھ زندگی کے اتنے سال گزارے اس کا نام بھی بھول جاؤں، کبھی بھولے بسرے بھی اس کا نام منہ سے نہ نکلے۔ تم کو کیا خبر ہے کہ میں جن باتوں کو اتنی خاموشی اور ٹھنڈے دل سے برداشت کرتی ہوں، نادر کی آدھی بات بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، الٹا اس کو برا بھلا کہتی اور اس پر غصہ کر لیا کرتی تھی۔ میں اور بھلا یوں تمہاری پابندیاں سہتی، مگر بات یہ ہے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے، میری روح نے تم کو ہمیشہ ڈھونڈا ہے۔ میں نے نادر اور محمود کو محض تمہاری وجہ سے چھوڑا ہے۔ میں نے نادر سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ مجھے اس سے محبت تھی، مجھے تو اس کی انجانی شخصیت بے شک بڑی پیاری لگی تھی، مجھے اس کے دیس آنے کا ارمان تھا، اور وہی شخص تھا جس کے سہارے میں یہاں آ سکتی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں میں اس سے ہمیشہ مروب رہی۔ مجھے ہمیشہ شدت سے یہ احساس ستاتا تھا کہ وہ مجھ سے برتر اور بہت ارفع ہے، اسی لیے میں سر بک جھک کر اس کی شخصیت کی نفی کرنے کی کوشش کرتی، اور تم اے عزیز ترین انسان مجھے ہمیشہ اپنے سے قریب نظر آئے۔ میری روح تمہارے ساتھ ہم آہنگ ہے، مجھے تمہارے قرب سے مانوسیت اور برابری کا احساس ہوتا ہے۔ وہ بھی عجیب تھا، اس پر بکتا، چڑچڑاپن کرتا، اور پھر جب اس کو پتھر کی طرح خاموش گہری سوچ میں دیکھتا تو نہ جانے کیوں ڈر سا جاتا۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، کہیں یہ مجھے چھوڑ کر چلی تو نہیں جائے گی۔ وہ اس کی منتیں کرتا، بچوں کی طرح بہلاتا، اور وہ اس کی حرکتوں پر بڑے مربیانہ انداز میں مسکراتی رہتی۔ وہ اس سے عمر میں بڑی بھی تو تھی۔ اس دن بھی یوں گہری سوچ میں اس کو دیکھ کر سہم سا گیا۔ تھوڑی دیر اس کو کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنا سر اس کے گھٹنے پر ٹیک دیا۔ بچوں کی سی خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھتا ہوا بولا، تم ناراض ہو گئی مجھ سے، میں واقعی بہت برا ہوں، مگر تم مجھے معاف کر دیا کرو، میں آج کل پریشان ہوں روبی۔ وہ اس کی طرف جھکی اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کو ایک بہت ہی چھوٹا سا لڑکا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر اسی مربیانہ انداز میں مسکرائی، اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا اور بولی، تم اتنے پریشان کیوں ہو ایبک؟ تم کو کوئی نہ کوئی کام مل ہی جائے گا، شاید مل جائے۔ میں نے تم کو نہیں بتایا میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، وہ اب میری صورت نہیں دیکھے گی، مجھے اس بات کا بڑا غم ہے۔ ہاں ایبک، یہ واقعی رنج کی بات ہے، مگر تم ان کو پہلے بھی اپنی صورت کب دکھاتے تھے؟ پھر بھی میرے دل کو اطمینان تھا جب جاؤں گا تو مجھے گلے سے لگا لے گی۔ تم لوگ اپنی ماؤں کے اس قدر محتاج کیوں ہوتے ہو؟ پتہ نہیں کیوں، مجھے معلوم نہیں۔ وہ اب بھی پریشان تھا۔ میں ان دنوں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں روبی، مگر میں جو تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری صورت دیکھنا کبھی نہیں چھوڑوں گی۔
وہ اس کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا کہ آپ واقعی سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گی؟ ہاں ایبک، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اس وقت وہ بہت سنجیدہ اور پروقار نظر آ رہی تھی۔ ایبک نے ایک نظر بھر کر اس کو دیکھا۔ آج اس کے پاگل کر دینے والے حسن میں اس کو وہ عظمت اور سنجیدگی نظر آ رہی تھی جو ہر عورت کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن صرف اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ ٹوٹے ہوئے شکستہ دلوں کو اپنے نازک سہارے کا یقین دلاتی ہے۔ کیا ہر ادنا اور اعلیٰ عورت کے اندر ایک ہی دیوی ہوتی ہے جو صبح کی دیوی کی طرح اپنی زرتار کرنوں سے امیدوں کے دیپ جلانے کی قوت رکھتی ہے؟ ایبک کی آنکھیں بھیگی بھیگی نظر آ رہی تھیں۔ کیا سوچ رہے ہو ایبی؟ اس نے اپولو کی طرح حسین دیوتا کی طرف دیکھا اور شفقت اور محبت سے مسکرا دی۔ وہ اس وقت کتنی مستحکم اور فیاض نظر آ رہی تھی۔ اس کی زندگی یقین اور اعتماد سے بھری ہوئی تھی۔ انسانی زندگیوں میں صرف یہی ایک لمحہ ہوتا ہے جو عظیم اور بیش قیمت کہا جا سکتا ہے، یعنی جب دو اجنبی روحیں ایک سنگم پر مل جاتی ہیں، جب ان کو رفاقت اور ہم آہنگی کا سچا احساس ہوتا ہے۔ اسی ایک لمحے میں زندگی کے طویل ماہوں سال قربان ہو جاتے ہیں۔ یہ رفاقت باقی رہے یا نہ رہے، مگر وہ لمحہ ابد تک کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس دن سے روبینہ نے اس کو تسلی دی تھی، اس کا دل تسکین اور اطمینان سے سرشار ہو گیا تھا۔ وہ اب بھی پریشان تھا اور اب تک اس کو کوئی ملازمت نہ مل سکی، مگر اپنی بے روزگاری کا اگلا سا غم باقی نہ تھا۔ اس کا یقین تھا وہ اس سے محض اس کے لیے محبت کرتی ہے۔ روبینہ کی طبیعت پہلے کی بنسبت سنبھل گئی، اب وہ ہر جگہ آنے جانے لگی تھی۔ وہ اب اکثر پکنک پر نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دن مطلع خوشگوار اور صاف تھا، وہ گلین کی طرف چلے گئے اور تمام دن بے حد خوش رہے۔ وہ بالکل بچوں کی طرح راستے اور گرد و پیش کی ہر چیز سے لطف لے رہے تھے۔ تیسرے پہر کے قریب وہاں اور بھی کئی پارٹیاں آ گئی تھیں، ان کے ساتھ بچے بھی تھے جو خوب ادھم مچا رہے تھے اور ہنس کھیل رہے تھے۔ ایسے میں اس کو محمود یاد آ گیا۔ کاش وہ اس کے ساتھ ہوتا اور وہ بھی اس کو ان ماؤں کی طرح شرارتوں پر ڈانٹتی، گھرکتی۔ پتہ نہیں کیا ہے، ایک خط کے سوا کبھی خط بھی نہیں لکھا۔ کیا معلوم باپ نے منع کر دیا ہو۔ اس کو فوراً اپنی مظلومی کا خیال ستانے لگا۔ ہاں شاید نادر نے اس کو منع کر دیا ہے اور یہاں ایبک نے اس کے نام پر پابندی لگا رکھی ہے، اس کے ذکر ہی پر منہ پھول جاتا ہے۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک یورپین ماں اور دیسی باپ اپنے بچوں سمیت بیٹھے تھے، اور یہ دوغلی نسل کے بچے محمود سے کتنے مشابہ تھے۔ وہ بے اختیار بول اٹھی، دیکھو ایبک، یہ بچہ محمود سے کتنا مل رہا ہے، اور پھر وہ برابر اس کا ذکر کرتی رہی۔ ایبک کا موڈ بگڑتا رہا اور وہ کچھ فاصلے پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ سب سمجھتی تھی، اگر محمود کے نام سے ایبک کو ایسی ہی ضد رہی تو پھر وہ اس گھر میں کبھی کاہے کو آ سکے گا۔ بے بسی اور غم کا بے پناہ احساس اس پر چھا گیا۔ دور کہیں کوئی بانسری بجا رہا تھا، ان پیاری اور جانی پہچانی دھنوں نے اس کے انگ انگ میں ایک تڑپ سی پیدا کر دی۔ ایک سہمی سہمی سی یاد اس کو بے چین کرنے لگی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا، اس کے سنہری بالوں نے اس کا چہرہ چھپا لیا اور وہ یوں آنسو آرام سے بہتے رہے جنہیں چھپا لینا ہی مناسب تھا۔ اس وقت اس کو شدت سے اس شخص پر رحم آ رہا تھا جس سے اب اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ جانے کس حال میں ہوگا، بد نصیب۔ اس کی کھانسی اب کیسی ہے؟ وہ تو اتنا لاپرواہ اور دوسروں کا محتاج ہے کہ اپنا علاج تک خود نہیں کرے گا۔ معلوم ہوتا تھا ضبط کی شدت سے اس کا دل پھٹ جائے گا، لیکن اس کو یقین تھا یہ سب کچھ صرف رحم کے بے پناہ جذبے کا نتیجہ تھا۔ ان دنوں اس کے اندر ایک نئی عورت جنم لے رہی تھی جو رحیم اور گداز قلب رکھتی تھی۔